بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم نے رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے 14ویں تراویح ہم نے پڑھی اور 14واں جز ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ہم نے مکمل اس جز کا سماعت کیا ہے۔ آج کی تراویح میں سورۃ الحجر اور سورۃ النحل، یہ دو صورتیں ہم نے سنی ہیں۔ سورۃ النحل گزشتہ سال سورۃ النحل سے میں نے ایک آیت کریمہ جو شہد کی مکھی سے متعلق ہے وہ بتایا تھا، اور اس سے قبل اس سورت سے متعلق بھی کچھ باتیں میں نے بتا دی تھیں۔ آج کی اس نشست میں میں سورۃ النحل کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اختصار کے ساتھ، کیونکہ حق یہ ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے کسی بھی آیت کو قرآن کی، لیکن یہ جو رمضانیات کا جو انداز ہے، وقت جو متعین ہے، اس میں کوئی ایک آدھ نقطہ بتانے میں ہی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہے، تو بس اس کا حکم میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النحل کی اواخر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو، کیا مطلب؟ فَإِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النحل کی ہے، اس کا نمبر کیا ہے؟ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی جو پیچھے کی آیتیں ہیں اس سے ایک مناسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات کہی ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تو پچھلی جو آیات ہیں مثلاً وہ جو آیت کریمہ ہے، دیکھیے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اس آیت کا نمبر ہے 9 پر 98، اور وہ آیت کریمہ تقریباً 9-10 آیتیں پہلے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا 80 پر 9۔ آج جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے جو پڑھ کے سنایا ہوں وہ آیت نمبر 98 9 پر 8۔ میں مناسبت بتا رہا ہوں پچھلی آیتوں سے۔ آیت نمبر 80 پر 9 دیکھو آپ، اس کے نصف سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 80 پر 9 میں قرآن کے نزول کی بات بیان فرمائے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، اور پھر قرآن میں کیا کیا بتایا گیا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، پھر اس کے بعد ایمانیات کا معاملہ، پھر عمل صالح کا معاملہ، کتنی ساری باتیں بیان کی گئی۔ مناسبت بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کے نازل ہونے کی بات کی گئی آیت نمبر 80 پر 9 میں، قرآن کے اہم موضوعات کیا ہیں اس کے بعد گفتگو ہوئی ہے، پھر بتایا گیا کہ اب قرآن کو جب تم پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ مناسبت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ متعدد مفسرین نے یہ مناسبت بتائے ہیں اور بھی مناسبتیں بتائی ہیں، فی الحال کے لیے اس نشست میں یہ ایک کافی ہے جو بہت ہی نمایاں ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مشروع ہے۔
شرعاً ایک ثابت شدہ امر ہے، کیونکہ نص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے سے پہلے، تلاوت سے پہلے، کس سے پہلے؟ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو، تلاوت کا ارادہ ہو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اہل علم کی بڑی تعداد، جو جمہور اہل علم ہیں، متعدد اصحاب علم، مفسرین، دیگر فقہا، ان سبوں نے کہا کہ فی الصلاۃ و فی خارج الصلاۃ، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا نماز کے باہر ہو، جب بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ کس بات کے لیے؟ تلاوت کے لیے، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر ہو۔ نماز میں بھی جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس لیے کہ بہت سارے، میں عام لوگوں کی تو بات کر ہی نہیں رہا ہوں، میں بہت سارے طلباء کی بات کر رہا ہوں جو درس دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس دقیق فرق کو ملحوظ نہیں رکھ پاتے ہیں کہ تلاوت ایک الگ چیز ہے، استدلال ایک الگ چیز ہے۔ جب ہم درس دیتے نہیں، درس دیتے ہوئے ابھی میں نے کون سی آیت پڑھی؟ میں نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے ایک آیت پڑھی نا، میں نے اس سے پہلے میں نے اعوذ باللہ پڑھا۔ میں نے آیت پڑھ رہا ہوں کون سی؟ جب قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ ابھی ہم نے وہی آیت پڑھی، ہم نے اعوذ باللہ پڑھا ہم نے نہیں۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، تلاوت، جب آپ مصحف لے کے بیٹھتے ہو اور تلاوت شروع کر رہے ہیں، یا آپ چلتے پھرتے قرآن پڑھ رہے ہیں، یا نماز میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، ایک ہوتی ہے تلاوت، اس سے پہلے پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن آپ جب گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، وہ بتانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا نہیں، کیونکہ آپ نے تلاوت نہیں کی، آپ نے بس ایک آیت پڑھی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، بطور دلیل آپ نے آیت پڑھی ہے، تلاوت نہیں کر رہے ہیں آپ۔ فرق کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں اور ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، پھر خطبۃ الحاجہ میں 3 آیات پڑھتے ہیں نہیں، سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ، سورۃ آل عمران کے وسط سے، اور سورۃ الاحزاب کے اواخر میں۔ بعض خطیبوں کو ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ وہ تلاوت نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں کہ آپ نے اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا ہو، کیونکہ وہ تلاوت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے درمیان، اپنی کلام کے دوران کتنی مرتبہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں آپ نے بطور دلیل؟ اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا آپ نے نہیں۔ بطور دلیل کے گفتگو کے درمیان کوئی آیت پڑھتے ہیں، وہ تلاوت نہیں ہے۔ وہ جب تلاوت کرتے ہیں تب پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک مسئلہ یہ۔ ایک دوسری بات یہ کہ امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، انہوں نے تو اجماع نقل کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، حکم کی حد تک۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں پڑھیں گے تب بھی بات بن جائے گی، اس کو آپ اس کی تخفیف مت کیجیے، اس معاملے کو ہلکا مت کریں۔ حکم کی حد تک ایک حکم کی بات ہے کہ مستحب ہے، اس کے استحباب ہونے پر امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اہل علم کا اجماع تک نقل کیا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اس بات پر سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی آیت نہیں ہے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ قرآن سے خارج ہے۔ جس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قرآن کی آیت بھی ہے، سورت کے آغاز میں بھی پڑھنا ہے، لیکن وہ سورت کا ایک حصہ بھی ہے سورۃ النمل میں۔ لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بالاتفاق، اس میں دو رائے نہیں ہے، دو قول نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کریمہ نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک لطیف بات جسے ابو عبداللہ القرطبی نے کہا رحمہ اللہ
کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم سے اللہ رب العالمین شیطان رجیم کے حق میں اللہ رب العالمین سے استعاذہ کر لیں۔ اچھا، استعاذہ کرے کیسے؟ کن الفاظ میں اللہ سے پناہ مانگی؟ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس پر اہل علم کہتے ہیں کہ یہی ایک جملہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہی بندش ہے اس کی، یہی ترکیب ہے، یہی کلمہ ہے کہ کیسے استعاذہ کریں۔ ایسا نہیں کہ مطلب کسی بھی طرح سے استعاذہ کر لیں، اسی نوعیت سے استعاذہ کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آخر میں ایک بات یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید کی تلاوت پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اہل علم نے اس کے خوب خوب فائدے بتائے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن کی جو تلاوت ہے یہ اشرف الکلام ہے، سب سے محترم کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ایک انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس میں، صرف انسان کی نہیں بلکہ اس شیطان رجیم کے لیے بھی اس کلام میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ لیکن وہ انسانوں کا ازلی دشمن ہے، وہ کیوں کر انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سمیٹنے کا موقع دے گا، خلل پیدا کرے گا، وسوسے ڈالے گا۔ کچھ لوگوں کو دیکھو آپ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبان، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبانی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ عبادتوں کے عادی نہیں ہوتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیا کہتے ہیں؟ مسند عبدالرزاق کی روایت ہے، کبھی بتاؤں میں تفصیل سے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ عبادتوں کے عادی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کو دیکھو آپ مصحف لے کر بیٹھتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، دو آیتیں پڑھتے ہیں، کچھ بات کرتے رہتے ہیں، دو آیت پڑھتے ہیں پھر کچھ کام کرتے رہتے ہیں۔ کسی نے گفتگو کر دی بغیر کسی تکلف کے، مصحف بازو میں رکھ دیے، بات کیے، پھر مصحف لے کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگا یہ آپ ان کی غیر سنجیدگی کا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تلاوت کے عادی نہیں ہیں رسمی طور پر۔ بہرحال تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سے استعاذہ، پناہ طلب کرنا شیطان رجیم سے ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، کیونکہ وہ آر بن سکتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک فائدہ یہ بھی بتایا، کہا کہ یہ جو الاستعاذہ ہے، کہا کہ انہا طہارۃ للفم، ایک انسان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے اندر پاکیزگی لانا چاہتا ہے، صاف رہنا چاہتا ہے۔ کسی تقریب میں جاتا ہے انسان، کہیں شریک رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، پاک صاف رہتا ہے، عطر لگاتا ہے، تاکہ جو ہے کوئی اس سے جو بھی ہو اس کی بو کی وجہ سے دور نہ چلا جائے، اس کی بدبو کی وجہ سے دور نہ چلے جائیں۔ تو کہ قرآن کی تلاوت جب کرتے ہیں تو پھر منہ صاف رہنا چاہیے، دو طرح سے بھی، مسواک بھی کر لیں، منہ بھی صاف کر لیں، اور پھر اعوذ باللہ پڑھنے سے بھی جو معنوی اعتبار سے جو گندگی رہتی وہ دھل جائے گی، وہ صاف ہو جائے گی۔ یہ بات کہی حافظ ابن کثیر نے رحمہ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا فائدہ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو ایک کتاب ہے اغاثۃ اللہفان فی مکائد الشیطان، اس میں بھی آپ نے بہت سارے فائدے بتائے ہیں۔ اس میں ایک فائدہ آپ نے یہ بتایا کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ملائکہ قریب آتے ہیں، لیکن شیطان قریب ہوگا تو دونوں دشمن ہیں، ملائکہ کیسے قریب آئیں گے اس کے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو پھر ملائکہ کا دشمن دور ہوگا تو پھر ملائکہ قریب آئیں گے۔ یہ ایک فائدہ بتایا حافظ ابن القیم نے رحمہ اللہ۔ اس طرح کی اور بھی بہت سارے فائدے بتائے ہیں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ بہرحال حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو فائدے بتائے ہیں اس میں سے ایک فائدہ، آخری فائدہ بتا دیتا ہوں کیونکہ باتیں بہت ہیں ذہن میں، ہر بات بتانا ابھی آسان نہیں ہے۔ ایک فائدہ انہوں نے یہ بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عنوان ہے، یہ ایک طرح کا عنوان ہے
کہ آپ گوئے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اذان ہوتی ہے، کس بات کی دلیل ہے؟ اذان کس بات کا عنوان ہے کہ بھئی اس کے بعد کوئی نہ کوئی فرض نماز ہے. اذان ہو رہی ہے، اذان ایک عنوان ہے نا کہ اس کے بعد کون سا معاملہ آنے والا ہے؟ ایک فرض نماز کا. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. ابھی جیسے کوئی آدمی ریلوے اسٹیشن میں کھڑا ہے، اعلان ہو رہا ہے کسی ٹرین کا نام لے کر کے، اس کا نمبر بتا کر کے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس گاؤں کو جانے والی ٹرین آ رہی ہے، اس شہر کو جانے والی ٹرین آ رہی ہے. وہ اعلان عنوان ہوتا ہے کسی کے تعارف میں. تو حافظ ابن القیم نے کہا رحمہ اللہ، آپ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کے بعد تلاوت ہی کرنے والے ہیں، دوسرا کچھ کام نہیں. جسے ہم دیکھتے ہیں مدارس میں، جیسے طلبہ درسگاہوں میں استاذ کے سامنے پڑھتے ہی نہیں کوئی بھی کتاب. جب بولتے ہیں کہ بھائی پڑھیے تو بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھتے ہیں. نہیں، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ آپ عربی ادب کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ وہ قرآن ہے کیا؟ آپ تلاوت کر رہے ہیں کیا؟ اب بسم اللہ ضرور کہیے، بسم اللہ ضرور کہیے کسی بھی کام کے آغاز میں، لیکن جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یہ اس بات پر رمز ہے، علامت ہے، دلیل ہے، عنوان ہے کہ اس کے بعد جو بات آنے والی ہے وہ صرف اور صرف تلاوت، صرف قرآن کی تلاوت، دوسری بات نہیں. آپ اشعار پڑھ رہے ہیں، اچھے اشعار، ایک نظم پڑھ رہے ہیں، آپ بولیے بسم اللہ، پھر وہ نظم پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے 10 حدیثیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اب آغاز کیجئے بسم اللہ، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں. کیوں؟ وہ تلاوت نہیں ہے. تو حافظ ابن القیم نے کہا رحمہ اللہ، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، سنیں گے تو یہ اس بات کا عنوان ہے کہ اس کے بعد صرف تلاوت، دوسری کوئی بات نہیں. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. اور بھی فوائد ہیں، میں بس اس بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.